ليلا من المسجد الحرام احمد إلى پیارا چینل المسجد کے الأقصى الذي کیا حال ہے؟ باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے تعریف، توصیف، حمد، ثنا واسطے اس پروردگار رب کے جس کے قبضہ قدرت میں ہر ذی روح شے کی روح ہے. اس کے بعد درودوں کا نذرانہ، عقیدتوں کے پھول اس لج پرور نبی کی بارگاہ میں جو نبی جناب حسنین کے نانا ہیں. درودوں کے نذرانے کے بعد، عقیدتوں کے پھولوں کے بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی، اللہ ان کے لیے محفل ذریعہ نجات بنائے. زینت مسند صدارت، محترم المقام، عزت معاب، ہر دل عزیز شخصیت محترم غلام صفدر صاحب مخدومی قلندری، خلیفہ مجاز آستان عالیہ مخدومیہ قلندریہ چکوال شریف، اور آپ کے اور میرے مل بیٹھنے کا سبب محترم جناب عزت معاب عالمی شہرت یافتہ ثنا خان بلبل چمنستان مدینہ، محترم الحاج صاحبزادہ محمد وسیم رضا قادری صاحب زیدہ مجدہ، اور دیگر معززین اور بانیان محفل میں سے محترم حافظ محمد ارسلان صاحب، محمد منیر صاحب، محمد عمران صاحب، عدنان صاحب اور دیگر جتنے بھی محفل کے بانیان ہیں، اللہ سب پہ اپنی رحمتوں کا خاص نزول فرمائے. بالخصوص نقیب ملت محترم جناب حافظ محمد انیس سعیدی صاحب، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان حافظ محمد نعیم چشتی صاحب، دیگر حضرات علماء کرام مشائخ اعظام، اللہ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے. زبان اس لائق نہیں کہ حضور کا نام لے، ہزار بار بشویم دہن ز مشک گلاب، ہنوز نامت گفتم کم علی بے ادبی، ہزار بار اس منہ کو مشک و عنبر سے دھوئیں پھر بھی اس لائق نہیں کہ حضور کا نام لیں. تو اس نام کی تعریف کرتے ہوئے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بھی کیا خوب کہتے ہیں. آپ کا تخلص تھا نا محمد، تو لوگ محمد محمد کہتے، ایک دن کھڑے ہو گئے کہنے لگے، اور کبھی کبھی لوگ چوم بھی لیتے. آپ کہتے لوگو میں محمد ٹھگو یارو تے میں محمد چور، لوگی جیندہ کلمہ پڑھ دے او محمد ہو. یہ حضور یہ محمد بنتا کیسے ہے؟ اگر دیکھیں تھوڑا غور کریں، کائنات میں
کوئی ایسی چیز نہیں جو حمد نہ کرتی ہو، اور کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی حمد نہ کرتی ہو، اور کائنات میں فقط اللہ کی حمد ہے، فقط۔ اور اسی حمد کو لکھو، حمد مصدر ہے، اسی حمد کو لکھو حامیم دال، یہ حمد بنتی ہے۔ اور پتہ ہے محمد کیسے بنتا ہے؟ اسی حمد کو میم کا تاج پہنا دو تو محمد بن جاتا ہے۔ میں تو ہر جگہ کہتا ہوں یارو کہ اللہ کے محبوب کا صدقہ پوری کائنات میں بٹ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم کھاتے ہیں مال کا صدقہ، اولاد کا صدقہ۔ میں ہر جگہ کہتا ہوں یارو اسی کا کھانے ہیں خدا دے یار دا صدقہ۔ ہم اللہ کے یار کا صدقہ کہتے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں حضور کا صدقہ ملتا ہے۔ احباب ذی وقار، میں وقت کے دامن کی گنجائش کو دیکھ رہا ہوں اور اپنے موضوع کو دیکھ رہا ہوں۔ وقت میں ختم بھی کرنا ہے اور موضوع بھی بیان کرنا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کوئی ایسی بات کروں جو وقت پہ ختم بھی ہو جائے اور بلانے والے کی بھی عزت تب بھی رہتی ہے جب ٹائم پہ ختم کیا جائے اور لوگ کی خواہش ہو کہ ابھی سنیں، اور بندے کو چاہیے کہ بس کر دے، زیادہ نہ تڑپائے۔ توجہ ہے احباب ذی وقار، یہی محمد جو میں کہہ رہا تھا، الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ محمد اسے کہتے ہیں جس کی بار بار حمد کی جائے، بار بار تعریف کی جائے، بار بار نام لیا جائے۔ کہیں کچھ پکایا، کہیں کچھ پکایا، اور یارو ساڑی تا محمد پکینے گزر گئی، آگ نال احمد ملے گی۔ بھئی احد نال احمد ملیں گے گزر گئی کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہر وقت ہم اللہ کے نام کے ساتھ اس کے محبوب کا نام لیتے ہیں۔ احباب ذی وقار، خیر آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بار بار کی جائے اور حق بنتا ہے۔ بے حد نے عجب کام کیا، حد کر دی، تنقید زمانے کی سبھی رد کر دی، خود تو پردے میں رہا، خود کو دکھانے کے لیے سامنے لوگوں کے تصویر محمد کر دی۔ احباب ذی احتشام، پہلی آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے علماء کی شان بیان کی۔ فرما قال الذی عنده علم من الکتاب۔ ایک بات اس پہ کروں گا، ایک بات معراج شریف پہ، اور ایک بات میں آ رہا تھا اور سن رہا تھا، جناب علی کا ذکر چھڑا ہوا تھا، تو مومن جو ہے نا، مومن وہ جناب علی کا نام سن کے وجد میں آ جاتا ہے، کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جناب علی مشکل کشا، شیر خدا کرم اللہ تعالی وجل کریم۔ پہلی بات عالم دین کی شان پہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، جب جناب سلیمان علیہ السلام حاضری لگاتے تھے نا، حاضری فلاں پرندے کی، فلاں بندے کی، فلاں بندے کی، ایک دن حاضری لگا رہے تھے تو ہدہد نہیں تھا، تو آپ نے پوچھا یہ ہدہد کہاں گیا ہے؟ کہنے لگے جی وہ ابھی تک نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا جب آئے میرے پیش کر دینا۔ جب وہ آیا تو آپ نے پوچھا بھئی ہدہد کہاں گیا تھا؟ کہا جناب من اپنے بچنے کے لیے ایک دلیل بتائی اور ایک حجت بتائی کہ میں جو ہے بچ جاؤں گا اس طریقے سے۔ کہنے لگے، وہ ہدہد کہنے لگا میں گیا تھا جی ایک بادشاہ زادی کو دیکھا ہے، خوبصورت ہے، بڑا محل ہے اس کا، لیکن وہ سورج کی پوجا کرتی ہے، میں کہتا ہوں اگر اسے دعوت حق دیں تو ضرور آ جائے گی۔ آپ نے خط لکھا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خط لکھ کے بھیجا، ہدہد لے کے جا رہا ہے، خط اس تک پہنچا، اس نے آنے کی تیاری کی،
آپ نے پوچھا کہ اس کے پاس کیا تھا؟ انہوں نے کہا ایک تخت ہے جس پہ وہ بیٹھتی ہے، وہ 40 گز چوڑا ہے، 80 گز لمبا ہے، اگر وہ تخت آ جائے تو وہ مان جائے گی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ آپ نے پوچھا اپنے شاگردوں میں سے جن کی طرف منہ کر کے کہا کہ تو لے آئے گا؟ تو اس نے کہا قال افریت من الجن، جن نے کہا آنا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا پر اتنی دیر میں، کتنی میں کہ آپ ایک مجلس سے دوسری مجلس میں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ، ایک محفل سے دوسری محفل میں، ایک حفلہ سے دوسرے حفلہ میں، ایک جگہ سے دوسری طرف جب آپ جائیں گے تخت آپ کے پاس پیش ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بہت ڈھیلی سی بات کی ہے آپ نے، اتنا وقت نہیں، پہلے چاہیے تخت۔ تو آپ نے اپنے شاگرد کی طرف دیکھا، قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب کا تھوڑا علم تھا۔ کتاب من تبییدیہ ہے، تبییدیہ کا مطلب ہے تھوڑا سا علم، تھوڑا سا علم تھا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھا، تو لے آئے گا؟ تو دیکھا آپ کی طرف اور کہنے لگا میں لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ آنا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرف، آنکھ جھپکے گی نہیں۔ سبحان اللہ، اگر ترجمہ سادہ سا کریں تو یوں بنے گا، آنکھ کا نچلا حصہ اوپر والے حصے سے مل کے جدا نہیں ہوگا، تخت پہلے آ جائے گا۔ یہ تھوڑا سا علم رکھنے والا تھا، ہمارا غوث پوری کتاب کا علم رکھتا تھا، جنید بغدادی پوری کتاب کا علم رکھتا تھا، داتا گنج بخش علی حجویری پوری کتاب کا علم رکھتا تھا۔ میں اس کی طرف آتا ہوں، پہلے بات سمجھے۔ بات یہ ہے جب آپ نے کہا تو لے آئے گا، کہنے لگا جی لے آؤں گا۔ آپ نے یوں دیکھا تو حدود کہنے لگا جی بادشاہ زادی تو آ گئی ہے۔ تو آپ نے یوں دیکھا تو کہنے لگا جی تخت بھی تو آ گیا ہے۔ تخت کو لے آنے کی 3 صورتیں ہیں، اڑا کے لے آتا، تیرا کے لے آتا پانی میں، یا زمین سے گھسیٹ کے لے آتا، پانی پہ تیرا کے لے آتا، ہوا میں اڑا کے لے آتا۔ تینوں صورتوں میں اسے جانا پڑتا، پھر تخت آتا۔ لیکن امام راضی لکھتے ہیں اٹھا نہیں، گیا نہیں، دیکھا نہیں، جگہ نہیں بدلی، وہیں بیٹھا رہا۔ لیکن کیا ہوا؟ فرمایا یوں دیکھا تو تخت، بادشاہ زادی آئی تو تخت بھی آ گیا۔ کہا کہ تخت کیسے لے آیا؟ زمین میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ چلتا گیا، سفر کرتا گیا۔ آپ کہیں گے یہ ہاتھ کیسے جاتا ہے؟ تو ایک دن آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل رہے تھے، بی بی امام طبرانی فرماتے ہیں بی بی صاحبہ نے کہا یا رسول اللہ کہاں جا رہے ہیں اتنی جلدی میں؟ سرکار پھر فرمایا وضو کرتے ہوئے، سرکار نے یوں ہاتھ کیا، فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، مدد ہو گئی مدد ہو گئی۔ میں کہنے لگی یا رسول اللہ نہ ادھر کوئی ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، کس کی مدد ہوگی؟ انہوں نے فرمایا میں ادھر بیٹھا ہوں، میرا غلام ادھر ہے۔ کہاں؟ مدینے میں، ایک روایت مکے میں ہے، کہاں تم کافر نے انہیں جھگڑا ہے، باندھا ہے، وہی ہے۔ ادھر ادھر پکارا، کوئی نہ ملا تو وہ مدینے کی طرف کر کے کہا سن یار فرید یتان کرو میرو شوخ نگاہی فل آکھا مدنی سائیں ہیراڑا کون پھپھاڑی۔ یا رسول اللہ کرم بے حال دے، یا رسول اللہ کرم کیجئے، انظر حالنا یا حبیب اللہ، اسمع قالنا یا رسول اللہ۔ اگر جامی سے پوچھیں تڑپنا کیسے ہے تو جامی یوں کہتا ہے مصطفیٰ کے عشق کی بات کروں تو تنم فرسودہ جا پارا، یہی تیرا یا رسول اللہ دلم پر درد آوارا، رئیسیاں یا رسول اللہ۔ اگر بیان کریں ساری محبت اور عشق، فرمایا وہیں سے پکارا، کوئی چھڑانے نہ آیا، میں محمد کو پکارا، میں نے ہاتھ کیا، اسے پکڑا، پکڑ کے چھڑوا کے یہاں پہنچا دیا۔ ارے یہ تو محمد کے ہاتھ کا کمال ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جناب سلیمان مقتدی، حضور مقتدی، حضور امام، وہ مقتدی امام کی شان زیادہ ہے، مقتدی کی کم ہے۔ حضور مصلی پہ کھڑے ہیں،
جناب سلیمان مقتدی ہے، مقتدی کا چھوٹا سا شاگرد تخت اتنی دور سے لے کے آ سکتا ہے، ادھر ہاتھ ادھر بیٹھے ہوئے ہاتھ کرے تخت لے آئے تو حضور وہیں بیٹھ کے نظر کرم کرتے بھی ہیں، آتے بھی ہیں، سبحان اللہ، مکڑا دکھاتے بھی ہیں، اپنے امت کو غم سے چھڑاتے بھی ہیں۔ جناب غوث پاک فرماتے ہیں مریدی لا تخف، میرا مرید غم نہ کرے، میں مشرق میں ہوں، میرا مرید مغرب میں ہو۔ فرمایا مغرب سے بیٹھ کے مجھے بلائے، مشرق سے آتا بھی ہوں، کرم کرتا بھی ہوں۔